طہارت کے پاکیزگی کے مسائل آپ سماعت فرما رہے تھے۔ غسل کا اور تیمم کا طریقہ آپ نے سمجھ لیا تھا۔ وضو کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں جس میں رب نے قرآن میں ذکر کر کے فرمایا، اور فرض وہ ہوتا ہے جب وہ ادا نہ ہو تو وہ چیز نہیں رہتی ہے۔ تو 4 فرض میں سے کوئی فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوگا نماز کہاں سے آئے گی؟ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ نے ذکر کر کے فرما دیا بندہ استنجا کر کے فارغ ہو چکا ہے، تو فرمایا وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ 4 فرض کا ذکر کیا قرآن نے۔ ایک یہ ذکر کر کے فرما دیا جب تم نماز پڑھنے لگو تو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے چہرے کو دھو لو۔ چہرہ یاد رکھنا وجہ کہا جاتا ہے، وجہ کی جمع وجوہ ہے۔ چہرے کو دھونا، چہرہ پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس حصے کو وجہ کہا جاتا ہے۔ اب بندہ وضو کرے گا تو اس سارے حصے کے اوپر پانی لگانا ضروری ہے۔ اگر اس نے جلدی میں پانی مارا اور فٹافٹ وضو کیا ہے اور ادھر پیشانی آدھی خشک ہے آدھی تر ہوئی ہے، ادھر پانی نہیں لگ سکا ہے، تو یہ وجہ کا حصہ پورا نہیں کیا تو فرض پورا نہیں ہوا۔ اہتمام کے ساتھ پانی ڈال اور پیشانی سے لے کر اپنے کان اور ٹھوڑی کے نیچے اوپر پانی ڈالنے کے بعد ہاتھ پھیر دے تاکہ پورا حصہ پانی لگ چکا ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہر حصے کو پانی لگنا ضروری ہے، پورے وجہ کو۔ تو جلد بازی کی وجہ سے بھی ایسے ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہوا تو بھی تھوڑا سا پانی لگاتے ہیں، کبھی گرم شدید ہو جاتا ہے پھر بھی ایسے ہوتا ہے، نہ لحاظ رکھنا پڑے گا، پورے حصے کو پانی لگاؤ۔ دوسرا فرض شریعت نے یہ کہہ دیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ دوسرا یہ حصہ ہے بازوؤں کو دو بمائے کوہنی کے، إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق کو شامل کرنا کوہنیوں سمیت۔ یہ بازو دھونے فرض ہیں، ایک دفعہ پورے حصے کو پانی لگ جائے، بال برابر جگہ خشک نہ رہے، یہ دوسرا فرض ہے، دونوں بازوؤں کو دھو لینا۔ تیسرا فرض شریعت نے بتا دیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کر دو۔ سر کا مسح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جلدی میں وضو کر کے غزوہ تبوک سے واپسی پر جلدی سے وضو کر کے ایک دم ایک ہی ہاتھ پھیرا، گیلا کر کے ہاتھ پھیرنا پڑے گا، پہلے کی گیلے ہاتھ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ چہرہ بھی فرض، اس کے لیے بھی پانی آپ لیتے ہیں، بازوؤں کے لیے پانی لیتے ہیں، سر کے لیے دوبارہ پانی لینے پڑے گا۔ یہ پہلے ہاتھ گیلے اور کہو میں سر پہ مارتا ہوں، انہیں پانی چلو لینا پڑے گا، ہاتھ ڈال۔ اور نبی نے جلد بازی میں ایسے ایک ہاتھ کے ساتھ ایسے کیا، واپس اپنی پگڑی سیدھی کر دی۔ تو آدھے سر کا مسح کرنا گویا فرض ہو گیا، جس سے پتہ چلا ہے نبی نے آدھے سر کا مسح کیا اور دنیا کو بتا دیا، صحابہ دیکھ رہے تھے۔ اور آگے آپ کے سامنے سنت آتا ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہوگا، لیکن آدھے سر کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض میں شامل ہے، وہ قرآن نے کہہ دیا ہے، نبی نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، یہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا فرض۔ نمبر 4 فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹہنوں سمیت پاؤں کو دھو لینا، ٹہنوں سمیت، ٹہنے اور ٹہنے کے دائیں بائیں علاقہ خشک نہ رہے، اس کو مکمل دھو لینا، پانی ڈال دینا، یہ فرض پورا ہو گیا ہے۔
4 فرض ہے، ان کو آدمی تیزی سے کر دے، آرام سے کرے، یہ 4 فرض پورے، وضو فرض پورا ہو چکا، باقی کام بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ فرائض کے اعتبار سے بات کی ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ استنجا کر لیا، فارغ ہو گئے، 4 فرضوں کو جلدی میں آدمی کرے۔ کبھی کبھی نماز کا ٹائم تھوڑا، کبھی پیچھے ساتھیوں کی رش ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، وہ فٹافٹ بھائی وضو کر، پانی ڈالو اور دوسروں کو موقع دو۔ کبھی پانی بھی قلت والا ہوتا ہے تو آدمی دوسروں کا لحاظ رکھ کر چلے 4 فرض پورے کر لو، نماز ہو جائے، باقی ساتھیوں کو پیچھے موقع ملے۔ بڑی دنیا کھڑی ہوتی ہے کبھی کبھی۔ یہ 4 فرض ہیں، اور وضو کو اگر سنت طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ وضو پورے کا پورا عبادت بن جائے گا۔ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت کے مطابق کرنے سے وضو عبادت بن جائے گا۔ فرض تو یہی 4 ہیں، لیکن سنت طریقہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان میں سے سنت طریقے میں سے ایک بات کو سن لو، پھر باقی بات اگلی نشست میں کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی تعلیم کے لیے، عملی تعلیم، پریکٹیکل تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ ہوتا تھا۔ حضرت عثمان اکثر ایسے کرتے تھے، نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر پریکٹیکل تعلیم دیتے، عملاً۔ کیا ہو بھائی، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سکھاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اکثر کرتے تھے، پریکٹیکل تعلیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے کہ وضو کے لیے بیٹھے تو ابتدا میں ہاتھ دھونے شروع کیے، اور ہاتھ دھونے سے پہلے نبی نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ پھر نبی نے وجہ بتائی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے شروع میں پڑھ لو گے تو پھر یہ جو وضو کریں گے 4 اعضاء آپ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، سر کا مسح ہے، پاؤں کا دھونا ہے، لیکن فائدہ کیا ہوگا بسم اللہ کی برکت سے؟ فرمایا 360 جوڑوں کو اللہ پاک کر دے گا۔ کان طہورا لجمیع اعضائہ، حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے ہاتھ دھونے شروع کیے، وضو چلا تو پورا بدن پاک ہو گیا۔ اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو ہو جائے گا، لیکن 4 فرض قرآن نے کہہ دیا، اس سے وضو تو ہو گیا ہے، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی تو چہرہ پاک ہو گیا، چہرے کے گناہ دھل گئے، ہاتھوں بازوں کے گناہ دھل گئے، سر کے اور پاؤں کے، باقی اعضاء اپنی جگہ ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، 360 جوڑوں کی حرکت اور کمی کو تائیں اللہ ساری دھو ڈالے۔ تو بسم اللہ کی کتنی بڑی برکت ہے۔ تو فرمایا بغیر بسم اللہ کے ہو تو جن اعضاء کو ہم دھوتے ہیں نا، یہ معمولی نہ سمجھا کرو، ان اعضاء پہ پانی لگتا ہے اور پانی کے ساتھ ہی گناہ جڑتے رہتے ہیں، گناہ جڑتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حت المقدور، اس پانی سے بچا کرو، یہ کپڑوں کو نہ لگے، باقی بدن کو نہ لگے، کیونکہ اس میں گناہ دھلے ہوئے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آدمی پھر ہاتھ دھونا شروع کرے، پھر ترتیب سے آگے وضو چلے گا۔ کل آپ کے سامنے مختصر بات ذکر کی جائے گی۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی، اللہم ربنا ارنا الحق حقا فارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رحمت والے عشرے کی گھڑیوں کو رحمت والا بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ رحمت والے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ تو ہمیں رحمت نصیب فرما، ہم کوتاہ ہیں، ہم کمزور ہیں، تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما دے، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دے، امن نصیب فرما
فرما دے، سلامتی نصیب فرما دے، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما دے، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت رحمت نازل فرما۔ بہت سارے احباب اپنی بے روزگاری کی پریشانی کا ذکر کر رہے ہیں، نمازی ساتھیوں میں سے بعض ساتھی کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں، مہینوں سے بے روزگار ہیں، حالات بڑے پریشان ہیں، دعا فرما اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ غیب سے ان کی پریشانی دور فرما، اللہ ان کو بہتر روزگار نصیب فرمائے، دیگر روزگار والوں کے روزگار میں اللہ تو خیر و برکت رحمت نازل فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، یا اللہ دین والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو فلسطین کے مسلمان پریشانی میں ان پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، غیبی مدد ان کی فرما دے، ظالموں کو اپنی گرفت میں گرفتار فرما دے، یا اللہ درندگی کرنے والوں درندوں کو اپنی گرفت میں گرفتار فرما دے، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔